بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بزرگوں اور عزیز دو، اس ویڈیو میں آپ کو ہم موت کے بارے میں بتانے والے ہیں کہ مومن بندے کے لیے کس طرح موت آتی ہے اور فاسق اور فاجر کے لیے موت کس طرح آتی ہے۔ ویڈیو کے آخر تک بنے رہیں، انشاءاللہ تعالی بہت نفع ہونے والا ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، قسم ہے اس ذات پاک کی جس کے قبضے میں میری جان ہے کہ اس کو اس وقت ایسی خوشی ہوتی ہے کہ جو کبھی نہ لوٹے گی۔ اس کے بعد وہ فرشتے کہتے ہیں کہ اپنے پاؤں کی طرف دیکھو۔ وہ دیکھتا ہے تو جہنم کا ایک دروازہ نظر آتا ہے جس سے اس کی حالت نظر آتی ہے۔ وہ فرشتے کہتے ہیں کہ اے اللہ کے ولی، تو نے اس دروازے سے نجات پا لی۔ اس وقت بھی مردے کو اس قدر خوشی ہوتی ہے جو کبھی نہ لوٹے گی۔ اس کے بعد اس قبر میں 70 دروازے جنت کی طرف کھل جاتے ہیں، جن میں سے وہاں کی ٹھنڈی ہوائیں اور خوشبوئیں آتی رہتی ہیں، اور قیامت تک یہی منظر رہے گا۔ اس کے بعد دوسرے کی حالت سنو۔ حق تعالی شانہ ملک الموت سے فرماتے ہیں کہ میرے دشمن کے پاس جاؤ اور اس کی جان نکال لاؤ۔ میں نے اس پر ہر قسم کی فراخی رکھی، اپنی نعمتیں دنیا میں چاروں طرف سے اس پر لاد دی، مگر وہ میری نافرمانی سے باز نہیں آیا۔ لاؤ آج اس کو سزا دوں۔ ملک الموت نہایت تکلیف دہ صورت میں اس کے پاس آتے ہیں۔ اس صورت سے کہ 12 آنکھیں ان میں ہوتی ہیں۔ ان کے پاس ایک گرج لوہے کا موٹا سا ڈنڈا جہنم کی آگ کا بنا ہوا ہوتا ہے، جس میں کانٹے ہوتے ہیں۔ ان کے ساتھ 500 فرشتے، جن کے ساتھ تانبے کا ایک ٹکڑا ہوتا ہے جو دہکتے ہوئے ہوتے ہیں۔ ملک الموت آتے ہی وہ گرج اس پر مارتے ہیں، جس کے کانٹے اس کے ہر رگ و پے میں گھس جاتے ہیں۔ پھر وہ اس کو کھینچتے ہیں اور باقی فرشتے ان کوڑوں سے اس کے منہ کو اور سرین کو مارنا شروع کر دیتے ہیں، جس سے وہ مردہ گس کھانے لگتا ہے۔ وہ اس کی روح کو پاؤں کی انگلیوں سے نکال کر ایڑی میں روک دیتے ہیں اور پٹائی کرتے رہتے ہیں۔ پھر ایڑی سے نکال کر گھٹنوں میں روک دیتے ہیں۔ پھر وہاں سے نکال کر جگہ جگہ اس لیے روکتے ہیں تاکہ دیر تک تکلیف پہنچائی جائے۔ پیٹ میں روک دیتے ہیں اور وہاں سے کھینچ کر سینے میں روک دیتے ہیں۔ پھر فرشتے اس تانبے کو اور جہنم کے انگاروں کو اس کی ٹھوڑی کے نیچے رکھ دیتے ہیں۔ ملک الموت علیہ السلام کہتے ہیں کہ اے ملعون روح، نکل اور اس جہنم کی طرف چل جس کی صفت قرآن پاک سورہ واقعہ میں بتایا تھا، جس کا ترجمہ یہ ہے، وہ لوگ آگ میں اور کھولتے ہوئے پانی میں اور سیاہ دھوئیں کے سائے میں، جو نہ ٹھنڈا ہوگا نہ فرحت بخش ہوگا بلکہ نہایت تکلیف دینے والا ہوگا۔ پھر جب اس کی روح بدن سے رخصت ہوتی ہے تو وہ بدن سے کہتی ہے، حق تعالی شانہ تجھے برا بدلہ دے، تو مجھے اللہ کی نافرمانی سے جلدی سے لے جاتا تھا، اللہ کی نافرمانی میں جلدی سے لے جاتا تھا، اس کی اطاعت میں سستی کراتا تھا، تو خود بھی ہلاک ہوا اور مجھ کو بھی ہلاک کیا۔ اور یہی مضمون بدن روح سے کہتا ہے، اور زمین کے وہ حصے جن پر وہ اللہ کے گناہ کیا کرتا تھا اس پر لعنت کرتے ہیں، اور شیطان کے لشکر دوڑے ہوئے اپنے سردار ابلیس کے پاس جا کر خوشخبری سناتے ہیں کہ ایک آدمی کو جہنم تک پہنچا دیا۔ عزیز اور دوستو، سوچنے کی بات ہے، اللہ تبارک تعالیٰ نے ہمیں تندرستی دی ہے، راحت دی ہے، مال دیا ہے، اولاد دی ہے، لیکن ہم باز نہیں آ رہے، ہم اللہ کی نافرمانیوں سے باز نہیں آ رہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے عیش اور عشرت کی زندگی ہمیں عطا فرمائی ہے،
لیکن پھر بھی ہم اللہ کی طرف نہیں جھکتے۔ مال دیا ہے، مالدار ہیں، لاکھوں روپے بینک میں جمع کر رکھے ہیں، لیکن ہم حج نہیں کر رہے۔ عزیز اور ساتھیوں، اللہ تبارک تعالی جو شخص مالدار ہوتے ہوئے حج نہ کرے، میرے آقا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، ایک حدیث کا مفہوم ہے کہ جس کے پاس مال ہے اور حج فرض ہو گیا اور وہ حج نہ کرے، اب اس کی کوئی تسلی نہیں، کوئی گارنٹی نہیں کہ موت یا تو وہ شخص یہودی یا نصرانی ہو کر اس کو موت آئے۔ عزیزو، سوچنے کی اور سمجھنے کی بات ہے، کتنے غم کی بات ہے کہ ہمارے لیے یا تو نصرانی ہو کر مریں گے یا ہم یہودی ہو کر مریں گے، اسلام پر ہمیں موت نہیں آ سکتی۔ اس لیے جن بھائیوں پر حج فرض ہے وہ حج کریں، اور اللہ تبارک تعالی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔